سورہ مریم اور سورہ طٰہٰ اور سورہ انبیاء اور سورہ حج کی اور کچھ سورہ نور کی تلاوت ہوئی ہے۔ آج 4 سورتوں کا خلاصہ سماعت فرما لیں۔ سورہ مریم کا خلاصہ سماعت فرمائے۔ قرآن مجید میں جن پاک باز خواتین کا ذکر خاص طور پر آیا ہے ان میں ایک حضرت مریم علیہ السلام ہے۔ یوں تو حضرت مریم علیہ السلام کا تذکرہ کئی صورتوں میں آیا ہے، لیکن اس صورت میں نسبتاً تفصیل کے ساتھ آپ کے واقعات ذکر کیے گئے ہیں، اس لیے اس کا نام سورہ مریم ہے۔ سورہ مریم اس اعتبار سے خاص اہمیت رکھتی ہے کہ دنیا انسانیت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اللہ کے بیٹے ہونے کا جو تصور گڑھ لیا تھا، یعنی لوگ کہتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام یہ اللہ کے بیٹے ہیں، تو اللہ نے خود ہی ان سے کہلوا دیا قال انی عبداللہ، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا بھیجا ہوا ہوں، میں کسی کا بیٹا اٹا نہیں ہوں۔ حضرت کس کا بیٹا ہوں؟ حضرت مریم کا بیٹا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اللہ کے بیٹے ہونے کا جو تصور گھڑ لیا گیا، یہ صورت مدلل طور پر اس کا رد کرتی ہے۔ اس صورت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے علاوہ بڑھاپے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ مطہرہ حضرت سارہ کے ماں بننے کا بھی ذکر فرمایا گیا ہے، کیونکہ کنواری عورت کا ماں بننا بھی خلاف عادت ہے، اور عمر رسیدہ بانج عورت کا ماں بننا بھی۔ اس صورت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت، ان کے ساتھ حضرت ہارون علیہ السلام کی رفاقت اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بھی ذکر آیا ہے، اور زیادہ تر توحید و رسالت اور آخرت کے مضامین پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ اس کے بعد جو ہے سورہ طٰہٰ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے ایک نام طٰہٰ بھی تھا، چنانچہ اس صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی نام سے مخاطب کیا گیا ہے، اور اسی مناسبت سے اس کا نام سورہ طٰہٰ ہے۔ دوسری مکی صورتوں کی طرح اس صورت میں بھی توحید و رسالت اور آخرت کے مضامین کو بہت مؤثر انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت، فرعون سے ان کا مباحثہ، قوم فرعون کی ہلاکت، سامری کی گوسالہ پرستی کے تفصیل تذکرہ کے علاوہ اس میں حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کا واقعہ بھی آیا ہے۔ مشرکین مکہ کے اس نامعقول مطالبہ کا ذکر کرتے ہوئے اس پر رد فرمایا گیا ہے کہ آسمان سے کوئی دسترخوان اتار دیجئے، تب ہم آپ کو پیغمبر تسلیم کریں گے۔ اس کے بعد جو ہے سورہ انبیاء ہے۔ اس صورت میں تفصیل سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے کار دعوت سے متعلق واقعات کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، اور خود پیغمبر اسلام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوتی مکالمات اور قوم کی طرف سے پیش آنے والے واقعات کا اختصار کے ساتھ ذکر آیا ہے۔ نیز حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر فرمایا گیا ہے۔ اسی مناسبت سے اس سورہ کا نام سورہ انبیاء ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ یہ قرآن مجید کی نازل ہونے والی ابتدائی صورتوں میں سے ہے۔ حضرت عامر ابن ربیعہ سے نقل کیا گیا ہے کہ اس سورہ کے نازل ہونے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آج ایک ایسی صورت نازل ہوئی ہے جس نے مجھے دنیا سے بے رغبت کر دیا ہے۔ چونکہ یہ سورہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے، اس لیے اس میں زیادہ تر توحید، رسالت، آخرت اور گزشتہ انبیاء کی دعوتوں کا ذکر آیا ہے، اور شرک کرنے والے اپنے کفر و شرک کے لیے جن باتوں کو بہانہ بنایا کرتے تھے ان کا رد کیا گیا ہے۔ اس سورہ کے آخر میں اس بات کا اعلان فرمایا گیا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام عالم کے لیے سراپا رحمت ہے۔ اس کے بعد جو سورہ حج کی تلاوت ہوئی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبہ کی تعمیر مکمل کر لی تو اللہ تعالی نے حکم فرمایا کہ حج کا اعلان کر دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اعلان فرمایا، اور اللہ تعالی نے اس آواز کو ان تمام لوگوں تک پہنچا دیا جن کے لیے حج مقدر ہے۔ اسی صورت میں اس واقعے کا ذکر آیا ہے، اس لیے اس سورہ کا نام سورہ حج ہے۔ یہاں پہ ایک بات یاد رکھیں، جس کے پاس جو ہے کعبۃ اللہ تک آنے جانے کا کرایہ ہو اس کو ضرور حج کرنے جانا چاہیے، اس کے اوپر حج فرض ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے اوپر حج فرض ہے
اور وہ حج کرنے نہیں جاتا ہے تو مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے کہ وہ یہودی ہو کر کے مرے یا نصرانی ہو کر کے مرے۔ اس لیے جن لوگوں کے اوپر بھی حج فرض ہے یہ بہانہ نہیں بنانا چاہیے کہ ہم لڑکا کامیاب ہو جائے گا تو جائیں گے حج کرنے، بیٹی کی شادی ہو جائے گی تو جائیں گے حج کرنے، یہ سب بہانہ بازیاں ہیں۔ دین میں کوئی بہانہ بازی نہیں کرنی چاہیے۔ یاد رکھنا چاہیے رزاق حقیقی اللہ ہے۔ بعض دفعہ آپ دیکھ لیجئے، ایک واقعہ سنا دیتا ہوں یہاں پہ عبرت کے لیے۔ شداد جو ہے، شداد کا نام بہت ہی مشہور ہے۔ دیکھ لیجئے اس کا باپ انتقال کر گیا تھا، دنیا میں کوئی اس کا والی نہیں تھا، صرف اس کی ماں تھی۔ اللہ نے جو بیچ کشتی میں کہا اس کے ماں کے جان نکال لو، اور شداد کو اللہ نے اتنا نوازا کہ دنیا ہی میں جنت بنوا دیا۔ اور جو ہے وقت وہ بھی آیا کہ ایک پیر اندر ایک پیر باہر، اللہ نے فرشتے کو بھیجا، کہا جان نکال لو۔ فرشتے سے پوچھا گیا کہ تم کو کسی وقت جان نکالنے میں ترس اور رحم آیا ہے؟ کہا 2 وقتوں میں بہت رحم آیا اللہ، مگر آپ کا حکم تھا تو آپ کے حکم عدولی کیسے کرتا؟ کہا کب؟ کہا ایک وقت وہ تھا کہ جب دنیا میں ماں کے علاوہ اس کا کوئی نہیں تھا، آپ نے کہا جان نکال لینے کے لیے، ہم نے جان نکال لیا۔ ایک وقت وہ تھا کہ ایک جو ہے شداد جو ہے جنت بنوایا، اور جو ایک پیر اندر ہے ایک پیر باہر ہے، اور آپ نے کہا جان نکال لینے کے لیے۔ ان 2 وقتوں میں مجھے بہت ترس آیا۔ تو یہ واقعہ ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر وقت جو ہے رزاق حقیقی اور مالک کھلانے پلانے والی ذات اللہ کو سمجھنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا ذریعہ بنایا ہوا ہے، نہیں تو اللہ چاہے تو منٹوں اور سیکنڈوں میں ہمارے جیب کو تن من کو خالی کر دے، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اس لیے میرے بھائیوں، جن لوگوں کے اوپر بھی حج فرض ہے کوئی بہانہ نہ کریں، فوراً حج کرنے جائیں۔ اس سورہ میں خاص طور پر قیامت کے احوال، دوبارہ زندہ کیے جانے کے دلائل اور جنت و دوزخ کی کیفیات کا تذکرہ فرمایا گیا ہے۔ نیز حج کے شاعر، حج کی فرضیت، قربانی اور جہاد فرض کیے جانے کے اسباب پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل مکہ کی طرف سے جو تکلیف پہنچتی تھی اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلداری کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں اور قدرتوں کا ذکر فرمایا گیا ہے، اور اخیر میں نماز، زکوٰۃ اور جہاد کا ذکر فرماتے ہوئے دین کے اس بنیادی اصول کو واضح کیا گیا ہے کہ اس دین و شریعت کی بنیاد ناقابل برداشت مشقت و حرج پر نہیں بلکہ سہولت و وسعت پر ہے۔ اس کے بعد جو سورہ مومنون ہے، اس سورہ کے بالکل شروع میں مومنون یعنی اہل ایمان کے 7 صفات ذکر کیے گئے ہیں جن کو اختیار کرنے میں ان کی کامیابی ہے، اور فرمایا گیا کہ ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں جنت الفردوس ہے، اس لیے اس کا نام سورۃ المؤمنون ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ سورت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ پر 10 ایسی آیتیں نازل کی گئی ہیں جو ان پر عمل کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ پھر آپ نے اس سورہ کی 10 ابتدائی آیتیں تلاوت فرمائی۔ کچھ صحابہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں پوچھا تو ام المؤمنین نے فرمایا قرآن مجید ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہے۔ پھر اس سورہ کی ابتدائی آیتیں پڑھی اور فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق بھی یہی تھا۔ مکی صورتوں میں عام طور پر اسلام کے بنیادی عقائد پر گفتگو کی گئی ہے، اس صورت میں بھی زیادہ تر یہی مضامین آئے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کا ایک ہونا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغمبروں کا بھیجا جانا، قیامت میں انسان کا دوبارہ زندہ کیا جانا۔ اس ضمن میں حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام وغیرہ کے بعد واقعات عبرت و موعظت کے طور پر ذکر کیے گئے ہیں۔ احکام شریعت کے اس بنیادی اصول کا بھی تذکرہ فرمایا گیا ہے کہ انسان کی قوت و طاقت کے لحاظ سے احکام دیے جاتے ہیں۔ دعوت کا یہ اصول بھی بتایا گیا ہے کہ برائی کا جواب برائی سے نہ دیا جائے بلکہ بہتر طریقے پر جواب دیا جانا چاہیے، اور سورہ کے آخر میں قیامت کے بعد احوال ذکر کیے گئے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے سورہ نور ہے، اس سورہ میں یہ مضمون آیا کہ اللہ ہی آسمان و زمین کے نور ہیں، یعنی آسمان و زمین میں جو روشنی پھیلی ہوئی ہے وہ اللہ ہی کی عطا کی ہوئی ہے۔ اسی مناسبت سے اس کا نام سورۃ النور ہے۔ اس سورہ میں معاشرتی زندگی کی بڑی اہم تعلیمات آ گئی ہے، چنانچہ امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے مردوں کو سورہ مائدہ اور خواتین کی سورہ نور کی تعلیم دیا کرو۔ مردوں کو سورہ مائدہ سنایا جائے، اور جو بچیاں ہمارے گھروں میں اور ہم چاہتے ہیں کہ اس کے اندر دین داخل ہو جائے تو اس کو سورہ نور کا ترجمہ پڑھ پڑھ کر سنایا جائے، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ وہ گناہوں سے محفوظ رہیں گی۔ سیدنا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے بعض رفقا کو خط لکھا کہ وہ سورہ نساء، احزاب اور سورہ نور کو اچھی طرح پڑھیں۔
وجہ ظاہر یہ ہے کہ ان تینوں صورتوں میں معاشرتی زندگی سے متعلق بہت سے احکام ذکر کیے گئے ہیں، اسی لیے اس سورہ کی ابتدائی آیات میں خاص طور پر اس سورہ کی اہمیت و فضیلت پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ اس سورہ میں زنا تہمت کی شرعی سزا، زنا کی تہمت لگانے کی وجہ سے لعان کا حکم، گھر میں داخل ہوتے وقت اجازت لینے، گھر میں جب داخل ہو شوہر بھی جائے تو یہ حکم ہے کہ سلام کر کے جائے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج گھر کے بڑے ہیں داخل ہو جاتے ہیں فوراً، ایسے نہیں کرنا چاہیے، بلکہ گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کریں۔ سلام ہونے سے کیا ہے کہ سلامتی کی دعا دے کر کے جب داخل ہوں گے تو انشاءاللہ جو گھر میں بیکار چیزیں ہوں گی وہ باہر ہو جائیں گی۔ نگاہ کو پست رکھیں، نگاہ کو نیچے رکھیں، عزت و آبرو کی حفاظت کرنے، غیر محرم کے سامنے زیب و زینت کے اظہار سے بچنے، ان مردوں اور عورتوں کے نکاح کرنے جن کے شوہر و بیوی نہیں ہیں، اور اس طرح کے دوسرے احکام ذکر کیے گئے ہیں جن کا تعلق عزت و آبرو کی حفاظت اور معاشرہ کو پاکیزہ رکھنے اور شرم و حیا کی حفاظت کرنے سے ہے۔ اسی طرح خادموں اور بچوں کے لیے بھی 3 ایسے واقعات ہیں جن میں کپڑوں کا پورا لحاظ نہیں رکھا جاتا، میں اجازت لے کر گھر میں داخل ہونے کی ضروری قرار دیا گیا ہے۔ جن رشتہ داروں اور دوستوں کی طرف سے صریح اجازت کے بغیر کھانے پینے کی اجازت ہو ان کے یہاں کھانے پینے کی اجازت، اور معذوروں کو جہاد کے حکم سے مستثنی رکھنے کا تذکرہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔